آخری کنارے پر تانیہ تائر ناول کیس نمبر 15۔ ڈاکٹر پلوشا آپ کا ہاتھ۔ ڈاکٹر اسد نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا۔ آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ پیشنٹس نہیں، آپ کو چوٹ لگی ہے ڈاکٹر امبر پلیز آپ اس پیشنٹ کو دیکھیں۔ وہ اسے لے کر کیمپ میں آ گیا اور اس کے ہاتھ پر پٹی کرنے لگا۔ آپ پلیز پیشنٹس کو دیکھیں۔ پلوشا شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر پلوشا ہم بھی انسان ہیں ان پیشنٹس کی طرح، اور ہمیں بھی کسی کی کیئر کی ضرورت۔ اب بھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شجر نے اسد کا ہاتھ جکڑ لیا اور اس کا ہاتھ جکڑا۔ وہ اس وقت مکمل فوجی یونیفارم میں تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیا ہوا تھا اور اسی ہاتھ میں گن بھی تھی۔ اسد نے میجر شجر عباس کو دیکھا اور کچھ پریشان سا ہوا۔ کیئر کرنے کے لیے یہاں میں موجود ہوں، آپ اپنے کام پر توجہ دیں، وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ پلوشا نے بھی سر اٹھا کے شجر کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسد نے پلوشا کو دیکھا اور پلوشا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ڈاکٹر اسد پلیز آپ ہی مکمل کریں، پھر ہم باہر چلتے ہیں، پلوشا نے کہا تو چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شجر نے دانت پیس کر دیکھا، جبکہ اسد خوش ہو گیا اور شجر کے سامنے اس نے اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھی اور پلوشا کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، وائستگی سے کہہ کے باہر نکل گئی، جبکہ شجر نے بس گردن گھما کر دیکھا تھا۔ وہ سر کو جنبش دے گیا اور باہر نکل کر دوسری طرف چلا گیا۔ انہیں تقریباً رات ہو گئی تھی۔ ریسکیو کرتے کرتے اور تقریباً لوگوں کی جانیں وہ بچا چکے تھے۔ کچھ شہید ہوئے تو ان کے لواحقین تک ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچانے کے بعد شجر ایمبولنس کا انتظام کرا رہا تھا، کیونکہ بہت ساری ہونے کے باوجود بھی ضرورت تھی۔ ان کے کیمپس وہیں لگے تھے۔ شفٹ بدل رہی تھی، ٹیم کھانا کھا رہی تھی۔ سر آپ بھی کچھ کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر امبر اس کے پاس کھانا لے آئی۔ اس نے سامنے دیکھا وہ اسد سے کوئی بات کر رہی تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی۔ نو تھینکس، اس نے بس اتنا ہی کہا اور ڈاکٹر امبر پلوشا کے پاس آ گئی۔ یار کتنا خڑوس ہے یہ بندہ، صبح سے ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، جیسے قسم کھا لی ہو کچھ نہیں کہوں گا۔ امبر نے پلیٹ میں سے کھاتے شجر کی جانب دیکھا جو ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہا تھا۔ ان تینوں نے ہی دیکھا تھا۔ ہی سو کائنڈ یار، میرا تو دل ہی آ گیا۔ امبر دل پر ہاتھ رکھتی مدد سے بولی۔ پلوشا نے سر جھٹکا۔ کبھی کبھی کسی بھی کتاب کو اس کے کور پیج سے جج نہیں کرنا چاہیے امبر، ہو سکتا ہے جیسا دکھ رہا ہو ویسا نہ ہو تو پلیز، اس نے کہا تو امبر برا سا منہ بنا گئی۔ تمہیں پتہ ہے اس پر اس وقت پوری ٹیم پیدا ہے، لڑکیاں تو کیا مرد بھی تعریف کر رہے ہیں، ایک تم ہو۔ امبر نے گھورا تو وہ سر جھٹک گئی۔ یہ دکھاوا ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے، تم دل پھینکنا چاہتی ہو تو شوق سے پھینکو۔ وہ کھڑی ہوگی اور پیشنٹس کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر وہ اپنے کام میں مگن رہی اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہ باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ عورت اپنے بیٹے کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس سے بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی اور وہ باہر آ گئی۔ جبکہ وہ باہر آئی تو اس کی نگاہ شجر پر گئی، جو کہ اپنے ہاتھ پہ خود ہی پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کے ارد دو کمانڈرز کھڑے تھے، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ بلا وجہ ہی سب اسے اتنی اہمیت دے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے پاس آ گئی۔ سر ہم ہیلپ کر دیتے ہیں آپ کی، ایک کمانڈر بولا، جبکہ اس نے توجہ نہ دی۔ پلوشا نے صرف انسانیت کے ناطے اس کمانڈر کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ دور کیا، سنجیدگی سے اس کی طرف بنا دیکھے اس کی پٹی کھول کے وہ اس کا زخم دیکھنے لگی، کیونکہ یہاں ملبہ بہت تھا۔ یقیناً کوئی سیریز اس کے ہاتھ پہ لگی ہو اور گہرا زخم چھوڑ گئی۔ شجر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھ دی۔ وہ جھک کر پھونک مار رہی تھی کہ اس کے ریشمی بالوں کی چوٹیاں آگے کو ڈھلک گئی اور شجر کی نگاہ اس کے بالوں کے بلوں میں بسنے لگی تھی۔ دل کیا ان بالوں کی نرمی کو چھو کر دیکھے، لیکن وہ گولا بنی رہتی تھی ہر وقت۔ وہ لڑکی بھلا کیسے وہ کر سکتا تھا؟ لیکن اپنے دماغ میں تو وہ بہت ہی شاطر پلان بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا اور پٹی باندھ کے کھڑی ہوگی۔ اتنی سائلنٹ مہربانی کی ضرورت نہیں تھی، یہاں بہت ڈاکٹرز ہیں۔ شجر نے اپنی مسکراہٹ روک کر کہا۔ بالکل ہیں، لیکن بدقسمتی سے میری نگاہ پر پڑ گئی۔ آپ کی جگہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو میں اس کی یوں ہی مدد کرتی، اس نے بڑی روکھے لہجے میں کہا۔ شجر لبدبا گیا اور پلوشا آگے بڑھ گئی۔ اس نے اپنی ساری ٹیم کو اکٹھا کیا اور انہیں کچھ ضروری معلومات دینے لگا۔ ساری لیڈیز ڈاکٹرز وہاں اوپر والے کیمپس میں سو سکتی ہیں، لیکن 1 بائی 1 مجھے خطرہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم پر دشمن کسی بھی طرح حاوی ہو۔ اس بس کی چیکنگ کے بعد اس بس کے ٹائرز کی پکس آ گئی ہیں، میرے پاس اس بس کے ٹائر جان بوجھ کے پنچر کیے گئے ہیں۔ احتیاط چاروں طرف ہم نہیں کرنی ہے۔ آپ سب، اس نے تمام لڑکوں کو دیکھا، الرٹ رہیں۔ گو
नो स्लीप नो फूड, वो बोला सबके मुंह उतरे, लेकिन एक ज़बान यस सर बोले थे। गुड। इसके अलावा कोई ज़रूरी मालूमात भी देनी है ताकि आप लोग इस बात का भी ख्याल रखें। वो बालों में हाथ फेर गया, सबने उसे सवालिया निगाहों से देखने लगे, सिवाय पलवशा के जो इर्द गिर्द ज़्यादा देख रही थी। मुझे आप सबको ये बताना है कि वो रुका, सब मुतजस हुए और पलवशा को देख रहा था, मगर उसका ध्यान नहीं था। जो पानी की बोतल लोगों से लगा गई, डॉक्टर पलवशा के साथ एहतियात से रहा करें। मेजर शजर अब्बास की मन कुहा है क्या, खासकर आप डॉक्टर सद ज़रा दांत पीस कर वो जो बात रिवील कर गया था। पलवशा के मुंह से सारा पानी बाहर निकल आया, आंखें फट सी गईं और वो हैरानगी से शजर को देखने लगी, जबकि सब भी हैरान और परेशान पलवशा को देखने लगे। जबकि शजर हल्के से शान झुका गया, जबकि पलवशा का बस नहीं चला उसे उस खाई से नीचे फेंक दे। मुझे तो बताने की जहमत ना की तुमने, अंबर का दिल करची करची हुआ था। सब शजर को उठ उठ के मुबारकबाद दे रहे थे। असद भी पलवशा को हैरानगी से देख रहा था। नहीं वो मैं, वो तो बुखलाई गई, जबकि अशर अपना काम कर चुका था। असद नाराज़गी का इज़हार करता अपनी ड्यूटी पर चला गया और अंबर भी उसके पहलू से उठ गई। शहज़ाद अलबत्ता उसे डर कर जान बचाता खुद दूसरी तरफ चला गया, जबकि पलवशा को इतना गुस्सा था सीधा उसके पीछे पीछे बोली। सब उन्हें हंस हंस के देखने लगे और शजर इतना मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगा गोया उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी अहम काम ही नहीं। मुझे आपसे बात करनी है, वो कराई। शजर ने सबको देखा क्योंकि सबकी नज़रों में वो दोनों आ चुके थे। रिलैक्स, मैं करता हूँ तुमसे बात, वहाँ वेट करो मेरा। वो मुस्कुराता उसका गाल छू गया। पलवशा हाथ झटक गई। ये पागल आदमी इसे भी पागल करना चाहता था। वो मुठियाँ भींचना चाहते हुए भी उस कैंप में चली गई। पूरे 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद शजर उसी कैंप में आया और कैंप को से बंद कर दिया। ये क्यों बंद किया आपने? आप खुद को समझते क्या है मुदाड़ी? जबकि शजर सुकून से मैट्रेस पे गिरा, वो पूरी तरह थक गया था। तुम्हारी ज़िंदगी का हीरो, विलन और मेजर, वो आंखें दबा गया और धका धका सा आंखें बंद कर गया। शजर अब्बास, मुझे आपसे सख्त नफरत है, क्या ज़रूरत थी इस बात को खोलने की? तुम्हें किसने कहा था असद से चिपक जाओ? जब मेरे सीने में आग लगाओगी तो मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। वो सख्ती से देखने लगा। आपके सीने में क्यों आग लगी? वो मुठियाँ भींच गई। शजर ने संजीदगी से उसे देखा। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो परवशा, मुझसे बहस ना करो। जब तुम ये सब करोगी तो मैं तुम पर हक जताऊंगा और बस। वो जूता चुलाता सुकून से बोला था। पलवशा का सुकून तो अलबत्ता सारा बर्बाद हो गया था। उसकी आंखें भर आ गईं और वो बाहर निकलने लगी कि शजर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अब उसके मुकाबिल खड़ा था। हाथ छोड़े मेरा। मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बार बार बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने नहीं मारा नाना को। बस करें। और कितना गिरोगे आप मेरी नज़रों में? कितना शजरबाज? आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक जीते जागते हंसते मुस्कुराते इंसान की। उससे उसका बाप छीन लिया। आप जैसा मुनाफिक दोस्त, उसकी नानो, उसकी माँ और फिर वो 2 छोटे बच्चे। आपने उसे सब छीन लिया। शजर, आप किस मुंह से खड़े होते हैं सबके सामने? और मैं एक कातिल को अपना शौहर नहीं मानूंगी, भले मैं यूं ही मर जाऊं। उसके हाथ झड़कती वो धाड़ी थी। पलवशा की आंखों में आंसू देखे शजर ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में भर लिया। मेरा यकीन करो, मैंने नहीं मारा। उस दिन मैं भी हैरान था कि ये सब क्या हुआ है, और मैं नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई नहीं जानता। हाँ, जहाँ तक बेज़ात का सवाल है तो मैंने बेज़ात को मारने की कोशिश की थी, एक बार नहीं 2 बार। मैंने उस दिन भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन बेज़ात तक नहीं पहुँच सका। और मुझे इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस नहीं। वो मुल्क का गद्दार है। उसने जितनी जानें तबाह की हैं, कितनी जवान जिंदगियों को, नस्लों को तबाह किया। वो मैं उससे सरेआम नफरत करता हूँ और एक दिन वो मेरी गोली का निशिकार होगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। वो बोला जबकि पलवशा उसे नफरत से देख रही थी। उसकी आंखों की नफरत गवाह थी कि वो किसी बात पर यकीन नहीं कर रही। ये जो कहानी आपने सुनाई है ना, सबको मुझसे। अगर किसी ने इस मौजू में बात की तो जहर का टीका भर के ठोक दूंगी उसके सीने में। मेजर साहब, फिर मुल्क को संभालते फिरना। वो गोला सी बोलती, बस जीप खोल के शजर हंस पड़ा। डॉक्टर वो हथियार भी वैसा ही रखा, लेकिन मेजर की बीवी हो, उसका इस्तेमाल भी सीख लो। कोई बात करे सीधा गोली मारना। उसने सुकून से उसे अपनी गंदी खाई। पलवशा को तो इतना जहर लग रहा था कि वो बर्दाश्त करती वहाँ से बाहर निकल गई। शजर अलबत्ता मुस्कुराहट समेट गया। ये मामा उसके लिए आज भी था कि उस रात वो गया ज़रूर था, लेकिन उसने सिर्फ बेज़ात पे हमला करने का सोचा और बेज़ात पर भी ना कर सका क्योंकि भर में होने वाला धमाका उसे भी हिला गया था।
اور جب ہارون بیگ نے اسے پوچھا تو وہ اقرار کر گیا کہ اس نے مار دیا سب کو، جبکہ وہ خود آج تک کے معاملہ سلجھا نہ سکا تھا۔ شجر کو تو اتنے سارے دن ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ وہ بیٹھ کھاتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ آئے گا تو میں تو یہی پوچھے گا بذات کو پٹا لیا؟ لو بولا میں پٹاؤں؟ اس گندے انسان کو چپکتا رہتا ہے ہر وقت، ایک تو میں پاگل ہو جاؤں۔ ایک دم اس کی زبان رک گئی، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ بالکل مکمل سیاہ لباس میں، کوئی آنکھیں بھی چھپائے اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ روز کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی لیکن اسے دکھائی پھر بھی نہ دے رہا تھا۔ روز کی آنکھیں سرخی مائل تھیں، جیسے ابھی ابل جائیں گی۔ اس کے وجود پر کپکپی داری تھی اور اس نے ایک سٹیپ پیچھے لیا، وہیں ایک سٹیپ اس شخص نے آگے لیا۔ روح سانس حلق میں اتار کے پھر ایک سٹیپ دور کر گئی۔ اس نے ایک گرد دیکھا تھا، اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ پیچھے انہیلر کی جانب بڑھی، جبکہ وہ جو بھی شخص تھا اس کے انہیلر کو اچک گیا، گویا اسے تڑپا کے مزہ آ رہا ہو اسے۔ روح سانس سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی سانسیں الجھ رہی تھی، وہ پسینے میں شرابور تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے انہیلر کو زمین پہ پھینکا اور اس پر بوٹ رکھ کر دبا دیا۔ انہیلر ٹوٹ گیا اور وہ زمین پہ گرتی چلی گئی۔ اور جو بھی تھا، اس نے روح پر پھر بھی گن تانی ہوئی تھی اور گن لوڈ کر لی۔ اس کی سانسوں کی آواز چاروں طرف تھی، بے بس سی آواز، اور ایک دم گن چلی۔ اور وہ جو بھی تھا ایک دم منہ کے بل زمین پہ گرا، اور روح نے صرف آنکھیں بند ہونے سے پہلے بذات علی شاہ کو دیکھا تھا۔ چہرے پر بے پناہ سختی اور غصہ اشتعال لیے ہوئے تھا۔ ایک اور شخص کو اس نے مار دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کسی کام سے نکلا تھا، پورے 2 دن ہو گئے تھے، شاید اس دن کے بعد وہ دکھی نہیں تھی۔ اور جب وہ اندر آیا تو دروازہ لاک دیکھ کے اسے یقین ہو گیا گویا گڑبڑ ہے، کیونکہ روح دروازہ بند کر لے اتنی بھی عقل مند نہیں تھی۔ اس نے سب سے پہلے شکی نظروں سے اس چوکیدار کو دیکھا جو اسے خوفزدہ سا ہوا، اور محروز نے اس چوکیدار کی گردن جکڑ لی اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جبکہ وہ اندر آیا اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس نے گن نکالی اور 3 نشانے بنائے جو کہ اس شخص کی کھوپڑی کے آگے سے نکل گئے۔ روح بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی روح کو دیکھنے کے بجائے اسے دیکھنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں بھی اسے وہی بریسلٹ ملا، اور اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ لیکن کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، کیوں وہ اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اس بات کا علم نہیں تھا اسے۔ کیا ہو گیا انیسہ؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہارون نے اسے ذرا چھڑ کر سوال کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بذات ہی تھا، وہ یہاں آ گیا اور مجھ تک پہنچ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے انیسہ؟ میں سی ٹی وی فوٹیج دیکھ چکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ تھی۔ انیسہ پلیز یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ پلیز تم نارمل ہو جاؤ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولا۔ تم بس ڈر رہی ہو، وہم پال رہی ہو۔ وہ بےزاد ہی تھا، وہ رو دی کیونکہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اچھا تم ریسٹ کرو، اس نے اس کا سر تھپتھپایا، اپنی بیٹی کی جانب دیکھ کر جو ماں کے پاس بیٹھ گئی، اور خود باہر آ گیا۔ ضیا بھی اسی کے ساتھ آئی، سب دیکھ رہا تھا۔ بھابھی کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ بولا تو ہارون نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو حرکتیں کر رہی ہیں اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی ذہنی دباؤ میں ہے۔ اچھا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، ضیا نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ وہ انیسہ کی طبیعت جاننے ہی آیا تھا، جبکہ ہارون صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ انیسہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ شیرنی سی عورت تھی اور معلوم نہیں اب کیسا رویہ دے رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو نہایت خوبصورت سے کمرے میں آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے پہلے تو مسکراتی، پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہ کہاں تھی؟ اس نے سب سے پہلے یاد آتا ہی اپنے جسم کو چھوا۔ مر تو نہیں گئی تھی کہیں؟ سیدھا جلد میں آنکھ کھلی وہ اٹھی اور اس نے اپنے سینڈل کو ایک ریڈ کپڑے پر دیکھا۔ ہائے زندگی میں پرنسس ٹریٹمنٹ کے ارمان کتنے تھے میرے، یہ میں کہاں ہوں یا اللہ؟ وہ سوچتی ہوئی اپنی سینڈلز کو ہاتھ میں اٹھا گئی۔ یہ کہیں بذات کا گھر تو نہیں؟ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور جلدی سے دروازہ تلاش کرنا چاہا، مگر مجال ہے اسے دروازہ ملا، اور اب یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ اس نے ہر دروازے پہ مکے دھکے مارے اور معلوم نہیں کہاں ہاتھ لگا کے دیوار کھلتی چلی گئی۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ بذات کا گھر ہے۔ وہ باہر نکلی غصے سے اور سیدھا اپنے گھر جانے لگی۔
میم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جینتی کی آواز پر وہ پلٹی۔ اپنے گھر؟ وہ کیا ہے کرنے کے لیے؟ لیکن میم وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے بھاگی، لیکن وہ گھر سے باہر نکلی اور بیزاد کے گھر کے باہر ملبہ صرف ملبہ دیکھ کر اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی، وہ سانس لینا بھول گئی کیونکہ وہ اس کا سارا گھر توڑوا چکا تھا۔ روح تو چکرا ہی گئی، آنکھیں پٹ پٹاتی وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی بیزاد علیشہ، وہ دونوں پاؤں پٹکتی چیخی، یہ کیسا انسان تھا، اس کے پیچھے کس طرح پڑ گیا تھا؟ وہ اندر بڑھی۔ کہاں ہے بیزاد؟ بیزاد؟ وہ چیخی۔ آرام سے روح من، سنائی دیتا ہے مجھے، بہرا نہیں ہوں، اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ آپ آپ نے میرا گھر تباہ کر دیا، وہ موٹیاں بھیجتی بولی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تمہارا گھر تھا بھی نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، تم آرام سے رہ سکتے ہو یہاں۔ اس نے جتنے سکون سے کہا تھا، روح کا دل کیا اس کی گردن اتار دے۔ ہاں اگر اس میں اتنی ہمت ہوتی تو۔ واہ، اس نے غصے سے تالی بجائی۔ میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی، میرے شجر کا گھر تھا وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اور ابھی تک بیزاد جو نرمی سے بات کر رہا تھا ایک دم آئی بوجھ کا تھا، گردن موڑ گیا۔ روح ایک دم سنبھلی، پھر احساس ہوا وہ اس سے ڈری کیوں۔ گن لوڈ کر کے دو مجھے، ابھی اس کے وجود میں 4-5 گولیاں اتاروں تو اس کی کھوپڑی میں سمجھ آ جائے گی ساری باتیں۔ وہ گن اپنے گارڈ سے لے گیا جس نے لوڈ بھی کر دی تھی۔ بیزاد سچی کی تو امید تھی نہیں، شانے کا زخم اب تک گہرا تھا اس کا۔ وہ 2 قدم دور ہوئی۔ بیزاد نے اسے گردن کو جنبش کرتے دیکھا۔ بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ ڈرتی پیچھے ہٹی۔ نہیں، اس سے پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ بیزاد کے بلیک جوتوں کی ٹک ٹک سے روح کا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بیسمنٹ میں رہ لو پھر۔ کیوں؟ وہ ترکی۔ بیزاد نے گورا۔ دیکھیے بیزاد، مجھے یہ بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رہنا ہی نہیں چاہتی آپ کے ساتھ، آپ جیسے خطرناک آدمی کے ساتھ۔ وہ دانت پیس گئی اور اب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف قدم اٹھانے تھے۔ وہ بیزاد 2 قدم دور کر گیا۔ دیکھ لو، سوچ لو، شجر سے مشورہ کر لو، ہو سکتا ہے اچھا مشورہ دے۔ وہ اس کے گال پر گن بجا کر اوپر چلا گیا۔ روح نے سر ہلایا، یہ بات ٹھیک تھی، وہ شجر کو بتا دے گی سب کہ یہ پاگل سنگ کی آدمی ہے اور وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ وہ باہر لون میں آ گئی اور بیزاد اپنے کیمرے میں سے اسے ہی دیکھنے میں مہو تھا۔ اس نے شجر کو فون ملایا، پہلے تو کال اٹینڈ ہی نہ ہوئی اور اس کے بعد جب ہوئی بھی تو لٹھ مار انداز میں سوال کیا گیا۔ روح نے اسے ایک ایک لفظ بتایا تھا، یہاں تک کہ وہ روتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے شکایت لگانے لگی، اور اس نے ہمارا گھر توڑوا دیا۔ اس نے بات کا خاتمہ کیا۔ آر یو سک؟ روح، وہ ذرا برہمی سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ وہ تمہیں اتنی بڑی آفر دے رہا ہے اور تم ریجیکٹ کر رہی ہو، تم اس کے گھر میں رہو گی تو یہ پتہ چلے گا وہ کیا کر رہا ہے۔ شجر نے کہا، جبکہ روح گہرے سانس بھرتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ذرا منہ بسوڑ کر بولی۔ اور تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ اس نے ہمارا گھر توڑوا دیا، وہ اسی کا تھا۔ تم وہ کرو جو تمہیں کہا ہے میں نے، تم بیزاد کے ساتھ رہو، اور روح، میں نے کہا ہے جب میں لوٹوں تو مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ روح، یہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن تمہیں اپنی بات کی پڑی ہے، تمہیں میں نے اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ اس نے جیسے فوراً یاد دلایا۔ روح خاموش ہو گئی اس کے اکھڑے ہوئے رویے پر۔ اچھا پھر بات ہوگی، وہ کہہ گیا، اور روح نے موبائل پٹک دیا۔ مجھے پاگل بنا دیا۔ اچھا بھلا اپنے یتیم خانے میں زیادہ خوش تھی میں۔ وہ مٹھیاں بھینج کر اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اس کے پاس رہنے کی جگہ ہی نہ تھی اس کے علاوہ۔
کہ وہ اس کی بات پر آ جائے۔ وہ اندر آئی اور جینسی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ یہ لے میم، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ بذات کا کوئی چور دروازہ تو نہیں اس کمرے میں؟ اس نے سوال کیا تو جینسی خاموش رہی۔ روح نے کمرہ کھولا اور ایک دم چلائی اٹھی۔ پورا کمرہ اس کی مرضی اور پسند کے عین مطابق تھا۔ وائٹ اور پنک کلر کے کنٹراسٹ میں اس نے جلدی سے بھالو اٹھا لیا۔ یہ تو خوابگاہ لگ رہی ہے، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی اور بالکنی میں آ گئی۔ بہت خوبصورت پلانٹس تھے وہاں۔ اس نے دیکھا ساتھ والی بالکنی بے ذات کی تھی۔ اف، وہ ضد سی ہوئی۔ میم، آپ کچھ کھائیں گی؟ ہاں بالکل، نوڈلز، فرائز اور ایک کوک کا کین دے دینا۔ کیا تم برگر سنگر بنا لیتی ہو؟ جی میم، سب بنا لیتی ہوں، میں بھی بنا کر دیتی ہوں۔ آپ فریش ہو کے باہر آ جائیں، وہ بولی۔ وہ سر ہلا گئی اور اپنی چیزیں دیکھنے لگی، اور پنک آئی فون دیکھ کر تو وہ اچھلی پڑی۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ اس کے پاس آئی فون بھی ہوگا، وہ بھی پنک کلر میں۔ وہ خوش ہو گئی تھی، جلدی سے نہانے چلی گئی۔ اسکن ٹراؤزر اور ڈارک گرین شرٹ پہن کر وہ باہر نکلی اور ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جینسی، کچھ تو یار، بہت بھوک ہے۔ اس نے ٹیبل بجانا شروع کر دی۔ جینسی مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اسے ٹرے دی جس میں وہ سکون سے کھانے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور ملازمہ بھی اس کے پاس آ گئی اور اسے گھورنے لگی۔ روح نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسپینش لینگویج میں جینسی سے کچھ بول رہی تھی۔ جینسی نے بھی اسے اسی لینگویج میں جواب دیا، اور وہ بے وقوفوں کی طرح دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نے کیا کہا ہے؟ روح نے سوال کیا۔ کچھ نہیں میم، یہ پاگل لڑکی ہے، جینسی نے ٹالا۔ مگر وہ جان چھوڑنے والی تھی ہی نا۔ کیا پاگل پن کیا اس نے؟ در حقیقت یہ بذات سر کو پسند کرتی ہے اور ان کے کام بھی بھاگ بھاگ کے کرتی ہے۔ جب پروشا میم یہاں آتی ہیں یہ تب بھی غصہ کرتی ہے، اور اب آپ پر بھی کر رہی ہے۔ فٹے منہ، قاتل کو پسند کرتی ہے؟ ارے بھائی، رکھے اپنے پاس اس قاتل کو، مجھے کیا؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ جینسی ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس کا کمرہ جو ہے اس میں کون کون جاتا ہے؟ روح نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا۔ مہروز سر کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں، یہاں ایک بار آپ گئی تھی۔ او، اس نے سر ہلایا۔ اور تم؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کب سوتا ہے؟ روح نے نوڈلز کی بائٹ لی۔ معلوم نہیں میم، پورے چاند میں تو ساری رات جاگتے ہیں، باقی دنوں کا اندازہ نہیں۔ جینسی نے شانے جھکائے۔ کیوں؟ جن کی نسل سے ہے جو پورے چاند میں جاگتا ہے؟ اوہ ہاں، یاد آیا، سنگنگ کرتا ہے رائٹ؟ وہ بولی تو جینسی اپنی ہنسی ضبط کرتی سر ہلا گئی۔ کیا تم مجھے ایک اور بات بتا سکتی ہو؟ جی میم، جینسی نے سر ہلایا۔ کیا اس کا کوئی پرسنل روم ہے؟ جینسی لب دبا گئی۔ سوری میم، سر نے منع کیا کہ آپ کو آپ کے ذہن سے زیادہ معلومات نہیں دینی۔ مطلب؟ وہ دھاڑ اٹھی۔ میں کم عقل ہوں؟ ہاں، تم ہی کھا لو، حد ہو گئی ہے بدتمیزی پر۔ وہ بڑھ کے اور اٹھ گئی۔ میم پلیز کچھ کھا لیں۔ نہیں کھانا بھائی، جاؤ تم۔ وہ ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ اس نے ایک نظر مکمل پورے گھر پر گھمائی اور پھر وہ گھر کے پچھلے رون میں آ گئی۔ جگہ اس کی بہت خوبصورت تھی۔ بذات علیشا، میں تمہیں اب بتاؤں گی کہ میں کرتی کیا ہوں، لیکن وہ سامنے والا گھر بذات کا کیسے تھا؟ وہ کچھ لمحے کے لیے پرسوچ ہوئی، لیکن زیادہ دیر وہ کام کی باتیں سوچ لیتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ آج تک اس نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت نہ کی تھی کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے اندر آئی تو لاؤنج میں لگی تصویریں دیکھنے لگی، اور ایک تصویر پر اس کی نگاہ ایک دم جم گئی۔ اس تصویر کو وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ بولی، مگر ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ تصویر علیشا کی تھی۔ جینسی، ارے بھائی چلا کیوں رہی ہو؟ مہروز اندر آیا، روح کو دیکھ کر بولا۔ مہروز یہ کون ہے؟ روح پریشانی سے پوچھنے لگی۔ علیشا، بذات کے فادر۔ علیشا آرمی کے ہائیسٹ رینک پر تھے، اور یہ قتل ہو گئے۔
وہ حکر تک بولی۔ مہروز سے تھم گیا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے جانتی ہو یہ قتل ہوئے؟ مہروز نے آئی برو سکیڑی۔ روح پلٹ کے پھر سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا وہ جلد مارے جائیں گے۔ وہ بہت آہستگی سے منمنائی تھی۔ اتنی شوق تھی کہ اپنے تاثرات سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ لبکی۔ مہروز چکنا ہوا تھا۔ روح تم کیسے جانتی ہو علی شاہ کو؟ مہروز نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ غلط سی ہو گئی۔ جو سوال کیا ہے وہ بتاؤ، تمہیں شجر نے بتایا ہے؟ مہروز نے آنکھیں نکالی۔ ہاں ہاں شاید، وہ بولی تو مہروز کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ اوکے ہاتھ پلیز، ہاتھ چھوڑو میرا، روح نے کہا اور کمرے میں بھاگی، جبکہ روح کے جاتے ہی بہزاد بھی اندر داخل ہوا تھا۔ کافی عجلت میں تھا۔ تم تیار نہیں ہوئے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہیں جا رہا تھا۔ مہروز نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور کمرے میں چلا گیا۔ بہزاد کو کافی عجلت تھی، تبھی وہ روح کے پاس نہیں گیا، کمرے میں چلا گیا۔